مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا. اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی. اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آمدنی ختم. لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس نہیں ہوا. تو انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی. وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا, یہ قلعہ اس شکل میں بنایا گیا تھا, اب تو ذرا فاصلے پر. تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے, سازندے بھی اور ساز بھی, اور گاتے بجاتے ہوئے. انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے, وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن, گر تو نمی پسندی تقدیر قدارا. در کوئے نیک نامی, یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن, یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے, اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے. گر تو نمی پسندی تغییر کل قضارا, اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے. تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, گانے بجانے کی حد تک تمہیں اجازت ہے. تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں. ویسے نہایت درندگی, سفاکی, انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے, کون سی چڑیا کا نام ہے, نیکی حقیقت میں کیا ہے, وہ ہے اس آیت کا مضمون. میں مثال دیا کرتا ہوں, ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا. اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے. وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا. انہوں نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے. کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا, اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ. کسی نے پیٹ کو ٹٹولا, بہت بڑا ڈھول ہے وہ. بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں. اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا, کسی نے دوسرا لے لیا, کسی نے تیسرا لے لیا. وہ مکمل سراپا نیکی, حقیقی نیکی کس میں ہے, یہ ہے اس آیت کا مضمون. اب چوتھے نمبر پر یہ تمہیدی باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اس آیت کا پس منظر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شان نزول. کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ تو ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے, شان نزول. آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے, آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے, یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کے جس میں حجر اسود نصب ہے, ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا. تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے. اسے کہتے ہیں استقبال قبلتین, دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا, رخ ہو گیا دونوں طرف, خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی. مدینے میں آ کر تو یہ ناممکن ہے. اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی, وہ شمال میں ہے, یہ جنوب میں ہے. اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے 16 یا 17 مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے, یہ بھی ممکن ہے. اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاح میں. حدیث کس چیز کا نام ہے؟ حضور کا قول یا فعل یا تقریر. پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے, قول اور فعل. یہ تقریر کیا ہے؟ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا, تو امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے, حضور کے سامنے ہوا ہے, آپ نے روکا نہیں. تو اگر یہ ذاتی اجتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف سے. لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا, اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا, اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے.
کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ وحی خفی، وحی جلی، وحی خفی، دو قسم کی وحیاں حضور کو ہوتی تھی۔ نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے اسی کے حکم میں ہے، لیکن عام آدمی کا کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو، اس کی بھی اس کا کشف، اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں۔ بہرحال یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا۔ اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو، اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے۔ وہ بہت منظم تھے، تعلیم یافتہ تھے، بہت کلچرڈ تھے، ان کے ہاں فقہا تھے، ان کے ہاں مفتی لوگ موجود تھے۔ اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جمنا آسان نہ ہوتا۔ یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں ہے، تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے قبلے کا رخ کر رہے ہیں، لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں آئی، اور اس 16 مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع مل گیا۔ بلکہ پہلے 6 مہینے اس میں جو ہے بہت ڈیسائسو ہے، 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہو۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی، اب یہی مرکز ہے، یہی درسگاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، یہی دارالمشاورت ہے، یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں، یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں، بہرحال ایک مرکز مہیا ہو گیا۔ نمبر 2 یہ کہ مہاجرین میں اور انصار میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، they were declared brothers، یہ تھی انٹیگریشن آف دی سوسائٹی۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں، جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے، کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں گے۔ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہو گیا، اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وحی خفی کے ذریعے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے مہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی، خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی تھی کہ میں پیٹھ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا، نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھتے رہے ہیں۔ آپ منتظر تھے کہ وقت آئے، حکم آئے، وحی آئے اور میں رخ بدل دوں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو 16 مہینے 17 مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مہاجرین مکے سے آئے تھے، ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر۔ اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے ذریعے سے، یہ رسول کا حکم تھا، گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی، تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی؟ آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت، جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے، اس کو مقدم رکھتے ہو؟ یہ ایک سخت امتحان تھا،
جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے گئے. اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید. چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا. اس کی تربیت بھی ہو گئی. لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا. یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو اے نبی ہم بدل دیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے. اب رخ کرو مسجد حرام کی طرف. فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف. چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلتین ہے. جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہو. حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی وہ وہاں گئے ہوئے تھے. کوئی دعوت طعام تھی دوپہر کا کھانا تھا. اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا. حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس. اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہو گئی. آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا. اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں, دو محرابیں ہیں. ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب, دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب. اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا. فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں. فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا. یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں. ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے جو ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا. کیسا رسول ہے یہ, کیسا نبی ہے. حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا انہیں اب ایک موقع ہاتھ آ گیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے, بہت زیر اثر تھے. وہی بات کہ وہ سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے, نہ کتاب ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ ہمارے ہاں کوئی مفتی ہے, نہ قاضی ہے. ان کے ہاں تو کتاب ہے, شریعت ہے, مفتی ہے, قاضی ہے. ان کا تو بہرحال کلچرڈ لوگ ہیں. تو ایک روب تھا ان کا. لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور حضور سے برگشتہ کریں. دوسری طرف سادہ لو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری اکارت نہیں, غلط رخ پر پڑی ہم نے. اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے اور یہ نماز ہماری ضائع ہو گئی. یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوا. اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے میرے اور آپ کے لیے. بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام فولوا وجوہکم شطر, یہ بار بار پورے 2 رکوع قرآن مجید میں. سورہ بقرہ کا 17واں رکوع 58واں رکوع اسی پر ہے. اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر. تحویل قبلہ پر یہ معمولی نہیں بات تھی. یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے, اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے. اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی. چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی. حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا روزہ؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے, اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لاؤ لشکر سمیت, وہ 10 محرم کو ہوا تھا, ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں, لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو. اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسیفائیڈ تھے ایک طرح سے کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے کیمپ فالوورز. بلکہ حضور نے فرمایا تم 2 روز کا روزہ رکھو, 9ویں محرم کا بھی 10ویں کا. بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے, اس تشویش کو دور کرنے کے لیے 2 رکوع 17واں 18واں رکوع 2 رکوع پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں. اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے, ایک ہاتھ یوں ہے, بیچ میں میرا جسم ہے.
تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ دو رکوع ہیں، رکوع 17واں 18واں، لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار کی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. دو رکوع پہلے، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے. قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ. اللہ کا رخ، اللہ تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، فوق میں ہے، تحت میں ہے، ہر جگہ ہے. للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ کا رخ ہے. یہ ایک تمہید ہو گئی تھی. اس کے بعد ایسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی سیاق و سباق تو تھا نہیں. یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے؟ اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی، اور پھر دو رکوع آگے جو ہے وہ یہ آیت آ گئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخن شناس نہیں دل برا خطائی جاست. لوگوں تم بات نہیں سمجھتے، سخن شناس نہیں ہو اے میرے محبوب. دل برا، سخن شناس نہیں دل برا خطائی جا. خطا یہاں ہے، تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو، ریچول ظاہری شکل، وہ اصل نیکی نہیں ہے، وہ کل نیکی نہیں ہے. نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتی ہے، ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی ہے، ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے. نیکی تو حقیقت میں وہ ہے. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے، فقہ اس سے بحث کرے گی، لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا، کچھ حضور قلب میسر آیا، کوئی خشوع و خضوع ہوا، کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مکالمے کی صورت پیدا ہوئی. کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، فقہی نماز ادا ہو گئی، اصل نماز تو ادا نہیں. نماز کی روح تو تم نے نہیں پائی. تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے، باطنی روح. ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں، روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. اور یہی سب سے بڑا الزام، سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں پر. تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. ظاہری معاملات میں، فقہی معاملات میں بحثیں ہو رہی ہیں، مفصل بحثیں ہو رہی ہیں، اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اور سموچے اونٹ نکل رہے ہو، حرام کاموں میں تم ملوث ہو، سود تم لے رہے ہو. یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کے ظاہر سے رہ گیا. اور یہ جو فرمایا کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. روح دین سے تم ناآشنا ہو چکے ہو، محبت خداوندی تم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر پرستی ہے، مظاہر پرستی ہے، ریچولزم ہے. تمہارا دین یہ بن کر رہ گیا. آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے زیر اثر ہے، اور وہ فقہاء ہیں. اور فقیہ کا کام ہی ہے کہ وہ ظاہر سے بحث کرے، باطن سے تو بحث نہیں کر سکتا. لہذا ریچولز ہی ریچولز رہ گئے ہیں، حقیقی روح ہر شے کی ختم ہو چکی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. اب آئیے اس پر غور کیجئے. جو میں نے عرض کیا تھا لیس البر، اب زبر اور پیش میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. لیس البر ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کر، لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا. ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا، دروازے سے نہیں داخل ہوں گے، ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل آئے، اب کیسے جائیں واپس؟
تو گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کے جاتے تھے، تو وہاں کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لیس البر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا سرے سے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو بڑا من گھڑت ایک خیال ہے. لیس البر یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حصر کا. کل نیکی یہ نہیں ہے، یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے. یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا. طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا کہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. دین کا ظاہر بھی ضروری ہے. یہ نہ نفی کیجئے کہ ان فقہا کا کیا ہے، ظاہر ہی کو لیتے ہیں. ہمارے ہاں بعض جو ہے انتہا پسند جو ہے، جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ہیں، ایک تو حقیقی کوئی صوفی ہوں، ایک ملنگ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھے. جیسے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا، مولانا روم نے کچھ زیادتی کی ہے، سختی کی ہے، انداز بیان اچھا نہیں ہے کہ ماز قرآن مغزہ برداشتیں گستخاں پیش سگاں انداختیں. ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر لیا ہے، ہڈی کا گودا ہم نے کھینچ لیا، اب ہڈی خالی ہمیں پھینک دی ہے. یہ ہمارے صوفیہ میں سے بعض کا طرز عمل رہا ہے جو غلط ہے. نہیں، ظاہر بھی اہم ہے، ظاہر بھی نیکی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے ساتھ، لیکن اصل شے نماز میں توجہ ہے، انابت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب ہے. لہذا یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. یہ تو ظاہر ہے. اور اس میں مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہے. پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ کعبہ تو قبلہ نما ہے. بہرحال اب اس کی نفی کرتے ہوئے، جزوی نفی، کلی نفی نہیں ہے. لیس البر، کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. ولکن البر، بلکہ نیکی اس کی ہے. یہاں پر بھی اب لفظ محذوف ہے، ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے. اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کر لوں. بر کسے کہتے ہیں؟ بہت عمدہ باتیں جو ہے پہلے کہی ہیں. بر اور بر یہ دونوں مادہ تو ایک ہی ہے، بحر و بر. جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے، آج کا تو خیر تصور نہ کیجئے، پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے، عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے. لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجئے تو ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا. اسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، ہچکولا آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، تو دل میں ایک خوف سا رہتا تھا، ایک بے چینی سی رہتی تھی، عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا. بر پر، خشکی پر آتے ہی اطمینان ہو گئے. تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اطمینان کے لیے، جو ابھی آپ نے فرمایا کہ دیکھی وہ ہے کہ جس کو کر کے تمہیں خوشی حاصل ہو. اور فتویٰ اپنے دل سے لے لیا کرو. ما حاک فی صدرک، جو کچھ تمہارے سینے کے اندر جو کچھ جس سے خدبد ہو جائے، جس سے بے چینی ہو جائے، وہ اسم ہے، وہ گناہ ہے. الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ. اور گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو، وہ گناہ ہے. اس میں بھی مجھے جیسے انگریزی کی ایک نظم کا سٹینزا جو ہے یاد آیا تھا، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ. دوڑا جا رہا ہے یہ وقت. اینڈ our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب سے قریب تر، قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح کی ایک نظم ہے، بڑی پیاری نظم ہے. Charities that soothe and heal and bless
are scattered over the feet of men like flowers. وہ بھلائیاں، وہ نیکیاں، وہ خدمت خلق، charities which soothe and bless and heals. دل کے اوپر مرہم سا رکھا جاتا ہے نیک کام کر کے، دل کو خوشی ہوتی ہے نیک کام کر کے. چیریٹی. السلام علیکم. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا یہ ایک کلک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. صدقہ جاریہ کی نیت سے بیان کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.